الحمدللہ لحضرت الجلالۃ والصلاۃ والسلام علی خاتم الرسالہ وعلی الصحابۃ والقرابۃ والنجابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فیہ الکلام المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد غوث الثقلین بعد از حمد و ثنا لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین برادران طریقت و بزرگان ملت بالخصوص جناب محترم دنیا قرات کا عظیم نام قاری علی احمد صاحب، جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد ہارون ہاشمی صاحب، جناب محترم حضرت علامہ قاری صداقت صاحب، ہم سب ایک دعائیہ تقریب کے اندر مدعو ہیں، جہاں یہ دعائیہ تقریب دنیا سے جانے والے کے لیے بطور احصال ثواب ہوتی ہے، وہیں یہ دین سیکھنے اور سکھانے کا بہترین ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس مختصر سی نشست کے اندر کہ جس کو آپ محسوس کریں گے کہ یہ مختصر تھا، میں جس موضوع پر لب کشائی کروں گا وہ مقام بندگی و عبدیت ہے، اور یہ اس قدر عظیم الشان مقام ہے کہ جب رب العالمین نے اپنے محبوب کی تھکان کو دور کرنے، تھکاوٹ کو دور کرنے، غموں سے نجات دینے کے لیے معراج کا تحفہ عطا فرمایا تو فرمایا او پیارے، یوں تو میں نے تجھے مدثر بنایا، مزمل بنایا، دیکھنا میں نے تجھے حامد بنایا، محمد بنایا، احمد بنایا، حاشر بنایا، سب کچھ بنایا، محمود بنایا، مگر پیارے آج میں یہ چاہتا ہوں ما اشرفو کا، تو بتا کہ تجھے کس نام سے پکارا جائے۔ تو محبوب رب العالمین نے کہا مالک تیرا احسان کہ تو نے مجھے یہ ساری دولتیں عطا فرمائی، لیکن آج کے دن مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر تو مجھے بھی نسبت عبودیہ اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ رب العالمین نے بھی عبدی ہی کے ساتھ اپنے محبوب کو پکارا، اور حضرت علامہ اقبال نے اس راز کو حل فرمایا، کہنے لگے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، کہ لوگوں آرزو مندی کا درد اور سوز یہ متاع بے بہا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ کوئی ایسی شے نہیں جو بازار میں بیچ دی جائے، جب بازار میں رکھ کر اعلان کیا جائے ہے کوئی میرے درد اور میرے سوز کو خریدنے والا، کہا نہیں، درد اور سوز انمول ہے، اقبال کتنی انمول ہے، کہا دے کے بندگی نہ لوں شان خدا بندی، کہا میری نظر میں یہ بندگی اتنی انمول ہے کہ دے کے بندگی نہ لوں شان خدا بندی، کہ میں اقبال اس بندگی کو دے کر شان خدا بندی لینے سے بھی انکار کر دوں۔ اور دوسرے مقام پہ کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر، کہتے ہیں عبد تو یہ ہے کہ بندہ خدا کے انتظار میں ہے، کبھی وضو بناتا ہے، کبھی تسبیحات میں، کبھی مصلی بچھاتا ہے، اور کبھی اندھیر نگری میں اندھیر گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا اس کے گھر کی راہ تلاش کرتا ہے،
کہا بندہ خدا کے انتظار میں ہے، مگر عبدی ہی میں آج قانون تبدیل ہے، آج بندہ نہیں خدا بندے کے انتظار میں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام بندگی پہ آتے ہیں تو حد فرماتے ہیں، اتنی حد فرماتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو کہنا پڑتا ہے ایکم مثلی، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، اتنی عاجزی فرماتے ہیں۔ مگر انہیں کون بتائی، یہ تو استفہام انکاری ہے کہ جب کوئی حضور کہیں کہ تم میں سے میری مثل کون ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام تو مثبت ہے مگر معنی جو پایا جا رہا ہے وہ منفی کا، کہ ہے کوئی تم میں میرے جیسا، ہے کوئی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا، ہے کوئی ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹ کر لانے والا، ہے کوئی مردہ بکری کے گوشت کو بلانے والا، ہے کوئی کنکرو کو کلمہ پڑھانے والا، گویا بتا رہے ہیں تم میری مثل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب مقام بندگی پہ آتے ہیں اتنی عاجزی فرماتے ہیں کہ بندوں کو ہوش ہی نہیں رہتا، سجدے کی حالت میں ہیں، اوجری پھینکی گئی، سیدہ طیبہ طاہرہ راحت قلب پیغمبر سیدہ فاطمہ بے خطا بے ریا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ آتی ہیں، ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے کندھے سے اس بوجھ کو ہٹاتی ہیں۔ حضرت میرے شیخ محترم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیرت ضیاء النبی کے اندر اس عقدے کو حل فرماتے ہیں کہ حضور نے خود اس بوجھ کو کیوں نہیں اٹھایا، کہ سیدہ کائنات نے آ کر حضور سے اس اوجری کو اٹھایا۔ کہنے لگے اس لیے کہ حضور بتانا چاہتے ہیں مالک تیری بارگاہ میں سجدے پہلے بھی بہت بعد بھی بہت کروں گا، مگر سجدے کا جو مزہ آج آیا ہے نہ پہلے آیا ہے نہ بعد آئے، کہ تیرے نام پر تیرا محبوب سجدے میں گیا اور تیرے دشمنوں نے آ کے اوجری پھینک دی۔ اور دوسرے مقام پہ جب مقام بندگی پہ پہنچے سجدے کی حالت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آدھی رات کا وقت خوشبو سونگتے ہوئے مسجد جنت البقیع کے اندر گئی، حضور کو دیکھا تو حضور نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر فرمایا من انتا، کون ہے؟ میں نے کہا انا عائشہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ تو حضور نے یکسر جواب دیا، فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ مقام بندگی میں خود کو بلا بیٹھے ہیں، من عائشہ، کون عائشہ؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے پاؤں سے زمین کھسک گئی، مقام ادب سامنے آیا، میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی بیوی، میں نے کہا بنت ابی بکر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ حضور نے فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ ابو بکر جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے اور آپ کا غلام ہے، غلاموں کا یا رسول اللہ آپ کا غلام۔ حضور نے فرمایا یہ بات سن کر کلیجے دہل جاتے ہیں کہ جب بندہ مقام بندگی پہ جاتا ہے تو اس حال میں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا مننا، یہ تو دور کی بات کہ میں عائشہ کو آج نہیں جانتا، ابو بکر کو نہیں جانتا، کہا مننا مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ مقام بندگی تھا جس پہ آ کر حضور نے ان الفاظ کے ساتھ اظہار فرمایا، اسی لیے اقبال نے کہا متاع بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، درد و سوز آرزو مندی دیکھ کے بندگی نہ لوں شان خدا بندی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے برادر مکرم الحافظ القاری حضرت العلامہ جو غلام الدین صاحب سلطان صاحب، جو خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ سامعین محترم